بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے۔ اس بڑی خبر کے ساتھ پورے پاکستان کی سیاست کا ہلچل، جو پوری سیاست میں ایک بھوچال برپا ہو جائے گی۔ دوسری طرف کینڈیڈیٹ، کوئی مارا جاتا ہے تو کوئی زخمی کیا جاتا ہے۔ اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ جبکہ سپریم کورٹ نے پٹیشن داخل کیے، توہین عدالت کی پٹیشن داخل کیے، اگر کل انتخابی نشان شائع نہیں ہوئے تو توہین عدالت بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ کنجوسی نہ کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ سامعین کرام، پشاور ہائی کورٹ جب 2 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ آپ ویب سائٹ پہ انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات کے سرٹیفکیٹ اور بلے کا نشان شائع کریں، کئی گھنٹے ہونے کے باوجود ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں کی گئی۔ کچھ لوگ تو یہی کہہ رہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وفاق کا یہ فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ ہی سنے گا، جبکہ اس فیصلے سے پہلے حامد خان صاحب اور بیرسٹر علی گوہر صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ بات کی کہ سر، ہماری درخواست پشاور میں 2 رکنی بینچ سن رہے، لہٰذا ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے تو نہیں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کون ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا یہ دار اختیار نہیں ہے، یہ وفاق کی کیس ہے تو وفاق ہی سنے گا۔ لیکن نہیں، اس نے صرف یہاں تک کہا کہ بیرسٹر علی ظفر ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اعتراض کرے یا وہ گلہ کرے۔ تو حامد خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ پشاور میں ہے اور یہ بھی اس کے مشورے کے مطابق ہم درخواست واپس لے رہے، اور وہ درخواست واپس اور خارج کر دیا گیا۔ جبکہ پشاور ہائی کورٹ 2 رکنی بینچ نے اس سے پہلے جسٹس اعجاز صاحب نے جب الیکشن کمیشن کی درخواست سنی اور انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کی کالعدم قرار دی، تو اس پہ تو جلدی سے عمل درآمد کرا دی گئی۔ 145 انتخابی نشان شائع کیے، 12 انتخابی نشان سمیت پی ٹی آئی بلے کا نشان، اس کو شائع کرنے سے انکار کر دیا گیا، اور اس کو وہ نشانی نہیں بھیجے۔ اس پہ فوراً عمل درآمد ہوا۔ لیکن اب جب 2 رکنی بینچز نے اس کی سنوائی کی، اس کی تفصیلاً فیصلہ تو سامنے نہیں آیا، لیکن ان کی ابتدائی فیصلے میں یہ بتایا گیا الیکشن کو کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن انتخابات پی ٹی آئی کی سرٹیفکیٹ اور بلے کی سرٹیفکیٹ آپ ویب سائٹ پہ شائع کریں، اور کل تک انتخابی نشان بھی لوگوں کو جاری ہونے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل ہوئی ہے، سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن تیار ہے، توہین عدالت ہو سکتے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہر صورت پہ الیکشن کرانا چاہتے، آرمی چیف ہر صورت پہ الیکشن کرانا چاہتے، جبکہ بہت سے سیاسی حلقوں میں، سیاسی پارٹیوں میں بہت سے بے چینی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں بیٹ ہے اور اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ آؤ اب بال کرو، دیکھتے ہیں کہ کون میچ جیتتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بلہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور مہنگائی اس کے سامنے لٹکی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے سامنے، سوشل میڈیا پہ لوگ بلہ لے کر اور خوشی کے اور
کامیابی کے نعرے لگا رہے. زمان پاک میں خوشیاں منائی گئی. جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے، جس جگہ پہ ان کے آفس تھے، جس جگہ پہ ان کے کیمپ تھے، سب کیمپوں میں مٹائی تقسیم ہو گئی ہے. اسی طرح جب بلے کا نشان لے کے گیا تھا، بلے کا نشان واپس لیا گیا تھا، تو نون لیگ والوں نے بریانی اور مٹھائیاں تقسیم کی اور خوشی کا اظہار کیا. یہ سیاست کا حسن ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے. لیکن اتنے حد تک جانا چاہیے جس حد تک ہمارے ملک پاکستان کے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. جبکہ ایک بہت بڑا کنڈ ہونے والا ہے اور ایک بہت بڑا بھوپال آنے والا ہے. اللہ کرے کہ نہ ہو، الیکشن ہو. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس طرف اشارہ دے رہا ہوں، کیونکہ ملک کی حالات خراب ہے. دہشت گردی کے حملے ہو رہے، لینڈ فورسز پہ حملے ہو رہے، کینڈیڈیٹ پہ حملے ہو رہے، کوئی زخمی ہو رہا ہے تو کوئی شہید کیا جا رہا ہے. اسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ کئی جماعتیں مل کر یک زبان ہو کے الیکشن سے بائیکاٹ کر لیں. لیکن اس میں بھی ہمارے پاکستان کا نقصان ہوگا، کسی کا کچھ نہیں جائے گا. اللہ کرے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو اور الیکشن ہو کر ملک اور آئین آگے چلے، الیکشن کمیشن کو ہوش آئے اور ایک پارٹی کو نشانہ بنانے کے بغیر الیکشن کمیشن الیکشن کرائے اور صاف شفاف انتخابات کرا لے. ورنہ پھر ملک میں آئینی اور قانونی بحران ہوگا. آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ نیکسٹ کس جو ہے وہ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کے مشروط منت ہوگا. اگر آپ لوگ صاف شفاف الیکشن کرا کے اور صاف شفاف کینڈیڈیٹ سامنے لے آئیں گے تو اس لیے آئی ایم ایف آپ لوگ کے ساتھ پھر آگے جائیں گے. ادروائز حالات بہت مشکل ہے، معیشت تباہ اور برباد ہے. لیکن ہمارے سیاستدان پھر اپنی رساکشی میں لگے ہوئے اور اقتدار کی جنگ لڑ رہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.